پر امن، پاک صاف خوبصورت شہر بہت بڑی نعمت کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی نعمت دنیا میں. اور کیا؟ وہ رب غفور، اور رب معاف کرنے والا. اور کیا چاہیے؟ کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے نعمت کا، مکمل ڈیفینیشن نعمت کا. پاکیزہ شہر، پاک شہر، امن والا شہر، اور اللہ معاف کرنے والا. کھاؤ اور پیو، مت پریشان ہو، بس شکر ادا کرو. کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے تو مغفرت مانگ لو. تم اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تم شکر گزار ہو، تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو. اگر غلطی کبھی ہو جاتی ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، تو رب غفور، اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. ظالم، جابر، بے رحم ایسا رب نہیں ہے تمہارا کہ نعمتیں بھی دے رہا ہے اور سزا بھی دے ساتھ ہی ساتھ. ہرگز نہیں. اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے تمہیں کھاتا پیتا دیکھ کر. کھاؤ، انجوائے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. تو شہر بھی بڑا اچھا اور اللہ بھی معاف کرنے والا، تو کیوں نہیں دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلدتن طیبتن نے لوگوں کو رب غفور سے غافل کر دیا. اور یہ ہے عجیب پیراڈاکس انسانوں کا. دیتا سب کچھ اللہ ہے، جتنی نعمتیں زیادہ دیتا ہے اتنے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو ایک نعمت سے تو فائدہ اٹھایا اور دوسری نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا. رب کی شان غفاری کو کبھی نہ پکارا انہوں نے، کبھی گناہوں کی معافی ہی نہ مانگی. تو جب مغفرت طلب نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاف بھی نہیں کیا ان کے گناہوں کو. 2 جرم کیے سبا کی قوم نے. ایک کہ کلوا من رزق ربکم، یہ تو انہوں نے کیا، کھایا پیا، لیکن شکر ادا نہ کیا، یہ بہت بڑا جرم کیا. دوسرے بلدتن طیبتن سے فائدہ اٹھایا، رب غفور کی غفاری کو کبھی نہ پکارا. تو نہ استغفار کرتے تھے نہ شکر کرتے تھے، تو پھر تو جو ہوا وہ تو ہونا ہی تھا. اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ جو کچھ اس قوم کے پاس موجود تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی دولت کے افسانے سن سن کر یونان اور روم والوں کے منہ میں پانی بھرا کرتا تھا. یہ کہ رومنز اور گریک یہ خود بہت ترقی یافتہ تھے، لیکن یہ قوم سبا جو تھی یہ سب سے آگے تھی دنیا میں. یہ اپنے وقت کی سب سے متمدن قوم تھی، سب سے ویل آف لوگ تھے. اسٹرابو، یہ ایک ہسٹورین ہے، اسٹرابو لکھتا ہے یہ لوگ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے. ہم جیسے آج کل کوریل بھی آ جاتا ہے گھر میں تو بہت خوش ہوتے ہیں، تو یہ تو سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے. اور ان کے مکانوں کی چھتوں، دیواروں اور دروازوں تک میں ہاتھی دانت، سونے، چاندی اور جواہر کا کام بنا ہوتا تھا. پلینی بھی یہ ایک ہسٹورین ہے، مورخ ہے رومن. وہ کہتا ہے کہ روم اور فارس کی دولت ان کی طرف چلی آ رہی تھی. یہ اس وقت کے سب سے مالدار لوگ تھے، سب سے مالدار قوم تھی، اور ان کا سرسبز و شاداب ملک باغات، کھیتیوں اور مویشی سے بھرا ہوا تھا. آرٹیمیڈورس، یہ بھی کوئی ایک ہسٹورین ہے، کہتا ہے یہ لوگ عیش میں مست تھے، اور جلانے کی لکڑی کے بجائے، ہوتا ہے نا کہ جو فائر پلیسز کے اندر لکڑی ڈالی جاتی ہے آتش کدوں کے اندر، تو انسان تو نارمل لکڑیاں ڈالتے ہیں نا، یہ کیا جلایا کرتے تھے؟ یہ دارچینی، سندل اور خوشبودار لکڑیاں جلاتے تھے. وہ جو آپ کے کچن میں چھوٹی سی بوتل میں وہ رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، دارچینی، سنیمن، اس کی چوئنگم بھی مل جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کھانی ہے سنیمن کی چوئنگم. تو یہ اس طرح چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں نہیں، یہ تو اپنے آتش دانوں کے اندر سندل اور دارچینی جلایا کرتے تھے. امیجن کریں خوشبو کیا ہوتی ہوگی. اسی طرح دوسرے یونانی مورخین روایت کرتے ہیں ان کے علاقے کے قریب ساحل کی جمع ہے، کوسٹ سے، جب کوسٹ پر سے شپس گزرتے تھے تو تجارتی جہازوں تک اس کی خوشبو کی لپٹیں پہنچا کرتی تھیں. اتنی خوشبو ہوتی تھی پورے شہر کے اندر. انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ صنعاء کی بلند پہاڑی پر فلک شگاف عمارت بنائی تھی. فرسٹ اسکائی اسکریپر قوم سبا نے بنایا تھا، جو قصر غمدان کے نام سے صدیوں تک مشہور رہی. وہ عمارت غمدان نام تھا اس بلڈنگ کا. عرب مورخین کا بیان ہے اس کی 20 منزلیں تھیں، 20 فلورز تھے، ہر منزل 36 فیٹ بلند تھی، 36 فیٹ بلند تھی. ہمارے ہاں تو 10 فیٹ پر چھت پڑتی ہے نا، بلکہ آج کل تو 8 فٹ پر ڈالنی شروع کر دی ہے.
36 فیٹ سوچیں، اور 20 اس کی منزلیں تھیں، تو کتنا اونچا ایک انہوں نے محل جو ہے وہ قصر بنایا ہوگا. اتنا کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن انہوں نے شکر ادا نہ کیا. تو کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، مگر وہ منہ موڑ گئے، پراؤڈ ہو گئے، سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگ گئے اپنے آپ کو، وی آر دا گریٹسٹ. تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ ان کو دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے. تو یعنی بتا دیا گیا کہ ان کے رزق سے یا ان کے پاکیزہ شہر سے اللہ کو دشمنی نہیں تھی، اللہ کو غصہ نہیں آیا تھا ان کے کھانے پینے پر یا خوشحالی پر یا آرام سے لگژری سے رہنے پر. کچھ اللہ کو غصہ نہیں آتا. اللہ کو غصہ آتا ہے ناشکری پر اور گناہوں کو جرت کے ساتھ کرنے پر، اور گناہوں پر شرمندہ بھی نہیں ہونا اور معافی بھی نہ مانگنا. تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے پھر. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سیل العرمی بھیج دیا. عرم ٹیلے کو کہا جاتا ہے، ہلاک کو. پھر ڈیم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو ڈیم بھی بنایا جاتا ہے عام طور پہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں بنایا جاتا ہے نا، تو سیل العرم کہا جاتا ہے. ایک نیچرل قسم کا ڈیم بنایا تھا انہوں نے، جیسے ہمارے یہاں منگلہ ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے. تو جو عذاب آیا قوم سبا پر، وہ نوح علیہ السلام کی قوم جیسا عذاب نہیں تھا کہ وہ ایک دم سارے کے سارے پانی سے ڈوب جائیں. پانی کی وجہ سے ایک دم نہیں ڈوبے، بلکہ اننڈیشن آف ڈیم ہوا ان کے ہاں. ان کا بند کمزور پڑ گیا، رفتہ رفتہ پانی پھیلنا شروع ہو گیا، مکان گر گئے، درخت تباہ ہو گئے، اور بلندی پر جو باغات تھے وہ نہروں کے خشک ہونے کی وجہ سے سوکھ گئے. تو ان کا ایگزوڈس ہوا سمجھیں ایک طرح سے. ان کو وطن چھوڑ کر جانا پڑا. رفتہ رفتہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر ادھر ادھر ڈسپرس ہونا شروع ہو گئے، بکھرنا شروع ہو گئے. تو جو وہاں پہ قیمتی میوے لگتے تھے، مزیدار پھل ہوتے تھے، اس کے بجائے کڑوی کسیلی بد مزہ پیداوار ہونے لگی. یہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی جہاں پہ یہ اورنجز وغیرہ کے درخت، جہاں پہ جیمز وغیرہ بنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جب ٹرین گزرتی ہے تو وہاں فضا کے اندر مالٹوں کی اور کینوں کی خوشبو بسی ہوئی ہوتی ہے. آپ کوئی شہروں میں جائیں، اسلام آباد یا لاہور، پھولوں کا سیزن ہوتا ہے، پورے شہر میں پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے. یہ تو ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ سوچیں کہ وہاں پر پھولوں کی اور پھلوں کی کیا زبردست خوشبو ہے جو ہوتی ہوگی. لیکن ناشکری کی وجہ سے سب چیزیں برباد ہو گئیں. خمتن کا ذکر کیا گیا. اکلن خمتن، خا میم طا کا مطلب ہوتا ہے کانٹے دار ہونا، کڑوا ہونا، بچر، تھورنی ہونا. وہ اصل ببول یا ککر کے درخت کو کہتے ہیں، کیکٹس کو. جانوروں کی غذا ہوتی ہے، انسان نہیں کھاتے. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور سدر پیدا ہو گئی وہاں پر تھوڑی تھوڑی. سدر بیری کو کہتے ہیں، وائلڈ بیریز. ایک تو ہوتی ہے نا اچھی بیری، اسٹرابیری ہوتی ہے، ریس بیری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہیں زہریلی اور بیکار بیریز، آپ کو پتہ ہے نا پوائزنس بھی ہوتی ہیں. تو بس ایسی زہریلی ان کے ہاں بیریاں پیدا ہو گئیں. اور یہ سب ان کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے ہوا. وہی جگہ تھی، وہی لوگ تھے. اللہ نے زمین کی تاثیر ہی بدل دی. اللہ نے زمین میں سے خیر نکال دی اور زمین ان کے لیے شر کا باعث بن گئی. اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ، جو چاہے کرے. ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں بہت ملوث ہونے کی سزا، بہت زیادہ جو اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ کھلا عذاب ان کے اوپر آئے. جیسے قوم سبا کا ہم نے دیکھا، کوئی کھلا عذاب ان پر نہ آیا. مختلف طریقے سے دنیا میں سزائیں ملتی ہیں. ایک سزا یہ ہو سکتی ہے اس جگہ کے رہنے والوں کی عبادت میں سستی پیدا ہو جائے، عبادت سے ان کا دل گھبرانے لگ جائے، اور معیشت میں تنگی پیدا ہو جائے.
انفلیشن ہے یا ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری بڑھ جائے، یا چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں، یا چیزوں کی قلت ہو جائے، یا پیسہ کمانا بہت ہی وقت طلب، دقت طلب مرحلہ بن کے رہ جائے، یا پیسہ کمانا ایک ٹینشن کا سبب بن کے رہ جائے، یہ ہے معیشت کی تنگی. اور لذت میں دشواری پیش آئے، چیزیں آ جائیں لیکن لذت نہ ہو ان کے اندر. اور اگر کوئی چیز ان کو نصیب ہو بھی، حلال لذت بھی ملے، تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے جو اس کے مزے کو کرکرا کر دے. اگر چیز ملتی بھی ہے تو کوئی اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ انجوائے نہیں کر پاتے اپنی نعمت کو. تو فرمایا کہ تو ہم نے ان کو سزا دی ان کے کفر کی وجہ سے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں. چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. تو یہ سفر کیا کرتے تھے. قوم سبا تجارت بھی کرتی تھی، زراعت بھی کرتی تھی، ایگریکلچر بھی تھا اور بزنس بھی تھا. تو بزنس کے لیے، تجارت کے لیے یہ شام کی طرف جاتے تھے. تو برکت والی زمین سے مراد ہے ملک شام. وہاں کی زمین بھی بہت زرخیز ہے. ملک سبا سے ملک شام کا طویل فاصلہ ہے، سفر لمبا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل یہ فرمایا تھا کہ راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بنا دی تھیں. یہ آرام سے سفر کرتے، تھک جاتے کہیں ٹھہر جاتے. کھانا پینا ہر چیز دستیاب تھی، آرام ملتا تھا، محفوظ راستہ تھا، چوری ڈاکے کا کوئی ڈر نہ تھا. اب اگر عربوں کے نقطہ نظر سے ہم دیکھیں تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت تھی. وہ تو پورا ریگستان تھا عرب کا علاقہ. تو بڑی مشکل سے وہ سفر کرتے تھے، کوئی آرام نہ ملتا، دور دور کوئی درخت نہ ہوتا، کھانا پینا تو دور کی چیز. کنڈیشنز بہت ہاسٹائل، موسم بڑا سخت، اور ہر وقت چوری ڈاکے کا خطرہ ہوتا تھا ان کے قافلوں کو. نہ کھانا ہوتا تھا، نہ پانی ہوتا تھا، مشقت والا سفر ہوتا تھا. تو ان سے کہا گیا کہ تم آرام سے اس میں سفر کرو. کہا گیا سے مراد یعنی قول حال ہم کہیں گے اس کو. حال یہ تھا ان کا کہ وہ آرام سے سفر کرتے تھے. تو کیا ہوا؟ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. لیکن انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو. ابھی جو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے سفروں میں فاصلہ پیدا کر دے، یہ اس کے بارے میں مفسرین کی بھی مختلف آراء ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کہا. کس طرح سے کہا ہوگا؟ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں، جیسے اگر آپ چلیں نا پنجاب میں، آپ سفر کریں اگر، تو بستی سے بستی جڑی بھی ملے گی آپ کو. کوئی بھی ایسا مشکل ہی سے آپ کو کوئی پیچ ملے گا جہاں پہ آبادی نہ ہو. تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا. تو کیا پتہ وہ گھبرا گئے ہوں کہ وہ آبادی کتنی بڑھ رہی ہے ہماری، کوئی جگہ خالی نہیں ملتی، ہر جگہ انسان ہی انسان، مثال کے طور پہ. تو کہا ہو انہوں نے شاید کہ اللہ کوئی تو جگہ ایسی ملے جہاں پہ آبادی نہ ہو، لوگ نہ ہوں. تو کہا کہ باعد بین اسفارینا، ہماری مسافتیں لمبی کر دے. دوسرا قول یہ ہے کہ شاید ان کی ناشکری کا رویہ یہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا، یعنی زبان سے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، ان کا رویہ اللہ کے غضب کو پکار رہا تھا کہ اللہ یہ نعمتیں تو ہم سے لے لے. تیسرا خیال یہ ہے کہ کوئی غلط پالیسیز انہوں نے بنائی، اریگیشن کی، ایگریکلچر کی، کچھ اور انہوں نے غلط پالیسیز ایسی بنائیں جس کی وجہ سے وہ ساری رونق آرام ختم ہو کے رہ گیا. بہرحال جو بھی ان سے قصور ہوا، جو انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا، سزا یہ ملی کہ اللہ نے ان کو پارا پارا کر دیا.
مزقناہم کل ممزق، ہر طرف بکھر گئے، مختلف ملکوں میں ان کے لوگ پھیل گئے، ان کا منتشر ہونا، اسکیٹر ہونا ضرب المثل بن گیا ہے عربی زبان میں، پرووربیل بن گیا ان کی زبان میں۔ عربی کا محاورہ ہے تفرقو ایادیہ سبا، ایسے وہ منتشر ہو گئے جیسے قوم سبا۔ اب اگر ہم اپنے ملک پر اس کو اپلائی کریں تو یہی پاکستان کے ساتھ ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ لوگ جا رہے ہیں، ہر طرح کی ریسورسز ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ہاربر ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زرخیز زمین ہے، ریگستان ہمارے پاس ہیں، بلند ترین کچھ پہاڑ ہمارے پاس ہیں، کیٹو وغیرہ، برف پوش پہاڑ ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس، ہیومن ریسورس ہے، ذہین اتنے ہیں، محنتی ہیں، ترقی نہیں ہو رہی۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم مسائل سے نجاتی نہیں پا سکتے کسی طرح۔ بہت ہی ہمارے ساتھ پرابلمز ہیں، ایک پرابلم آتا ہے اس کی جگہ دوسرا پرابلم آ جاتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، اور جب نعمتیں آتی ہیں تو پھر گناہوں کی طرف رجحان ہونے لگتا ہے۔ ایسی غلط ٹینڈنسیز پر، فضول خرچی، اسراف، دکھاوے پر پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور رفاہی کاموں میں اور دین اور دنیا کی بھلائیاں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پاکستان چھوڑ کر جانا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے تو وہ بھی چین سے تھوڑی رہتے ہیں۔ وہ نعمتیں جو امریکنز کے لیے یا انگریزوں کے لیے نعمت ہیں، مسلمانوں کے لیے پھر نعمت نہیں ہوتی سمہاؤ۔ ایک سیٹ آف پرابلمز کو دوسرے سیٹ آف پرابلم سے وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں، بس مسائل کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، مسائل سے نجات تو نہیں ملتی کسی کو۔ تو جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے، ذہین ترین طبقہ ہمارا ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس طرح تو کوئی چیز حل نہ ہوگی، بلکہ یہاں رہ کر کوشش کریں اور پاکستان کے حالات کو ذمہ داری سمجھیں، ایک آزمائش سمجھیں، اور اپنی صلاحیتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع سمجھیں کہ ہم بھی ذرا سی کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے۔ تو صبارن شکورن کے لیے اس کے اندر نشانی ہے، جو بہت صبر کرنے والا ہے، جو بہت شکر ادا کرنے والا ہے، وہ سبق سیکھے گا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ تو شیطان نے اپنا گمان کیا صحیح پایا؟ اس نے کہا تھا اللہ سے نا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آخرت پر ایمان نہیں رہتا، حساب دینے سے غفلت ہونے لگتی ہے، تو انسان شیطان کے لیے ترنے والا بن جاتا ہے۔ تو ہم تو ہر وقت کے ضرورت مند ہیں، ہر وقت کے اللہ کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم کو مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں فرما دیا کہ شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ دیکھے کون ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو کہ اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ جو آخرت کی طرف سے شک میں پڑا ہوگا وہ دنیا کی کوئی جنت بنانا چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ بھی بڑی چیز ہے کہ لوگ اس ڈر سے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، یہاں تو ڈاکہ پڑ جائے گا، یہاں تو اغوا ہو جائیں گے، اور یہاں تو یہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ کریں، جو رب کسی اور جگہ حفاظت فرماتا ہے وہی رب یہاں بھی حفاظت فرما رہا ہے، اور کوئی نقصان تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ انسان
کہیں بھی رہ لے، جا کر نارتھ پول پر چلا جائے، جو نقصان تقدیر میں لکھا ہے وہ تو پہنچ کے رہے گا. اور رزق اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے کھلائے گا. اللہ ہر جگہ کھلاتا ہے، کھلانے والا تو اللہ ہی ہے. تو کبھی یہ نہ کہا کریں کہ فلاں جگہ چلے گئے تو وہاں پہ ان کو تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور پاکستان آ جائیں گے تو یہاں تو رکھا ہی کیا ہے، یہاں تو کچھ ملنا نہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے. اگر اللہ نے رزق تنگ کرنے کا سوچا ہے تو آپ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی نہیں کھا پائیں گے، وہاں بھی رزق تنگ ہو جائے گا. اور اللہ نے کشادگی لکھ دی ہے تو انسان پاکستان میں رہ لے، کشادگی اس کو مل جائے گی. تو رب اللہ کو بنانا ہے، انسانوں کو نہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ سبا آیت نمبر 22 سے ہم شروع کریں گے. رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے کہ تم پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں. وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. جیسے کہ ہم مکی صورتوں کا انداز دیکھتے ہیں. مکی صورتیں جہاں شرک کے بارے میں بات کرتی ہیں، شرک کی پہچان کرواتی ہیں مکی صورتیں، وہاں وہ ایمانیات ثلاثہ کی پہچان کرواتی ہیں. اللہ، رسول، آخرت کا ذکر کثرت سے آتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں شفاعت کا ذکر بھی ملے گا مکی صورتوں میں. مشرکین نے آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے نمبر 1 اور نمبر 2 اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی من پسند چیزیں حاصل کروانے کے لیے شفاعت باطلہ کا عقیدہ گھڑا ہوا تھا، مشرکانہ عقیدہ شفاعت کا. اور اس کی ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں مکی صورتوں میں پرزور تردید آتی ہے. یہ بھی وہی ایک مقام ہے. یہاں بھی مشرکوں کے بے سروپا وعدوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ دیوی دیوتا شریک ہو گئے ہیں، یہ بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، تو یہ تمہاری غلطی ہے. اللہ کی شان یہاں پر بیان فرما دی گئی ہے کہ جس کو چاہتا ہے عروج دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زوال پذیر کر دیتا ہے. جن کو ان لوگوں نے خدائی اختیارات دیے ہوئے ہیں وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں. تو غلط عقیدے کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو صحیح کیا گیا، کریکشن بھی کی گئی، ان کے عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے. فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے شفاعت کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ اور برتر ہے. تو یوں سمجھیں کہ قیامت کے خوف کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پر ایسے خوف زدہ ہوں گے قیامت کے دن، ایسے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ کچھ ان کو سمجھ نہ آ رہا ہوگا. ہم کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ جن ہستیوں پر انہوں نے دنیا میں تکیہ اور بھروسہ کیا تھا وہ کوئی دور دور مدد کو نہ آ رہی ہوں گی. نہ لات، نہ منات، نہ عزا، نہ عبد القادر جیلانی، نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ کوئی فرشتہ آ رہا ہوگا ان کو بخشوانے کے لیے یا اطمینان دلانے کے لیے. صرف وہی شفاعت کر سکیں گے کہ جن کو اللہ اجازت دے.
یہ مشرکانہ عقیدہ شفاعت میں اور توحید کا عقیدہ شفاعت جو ہے اس میں یہ فرق ہے۔ مشرکانہ جو عقیدہ ہے شفاعت کا، اس میں وہ کل اختیار اپنے دیوی دیوتاؤں کو یا سفارش کرنے والوں کو دے دیتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے یہ سفارش کرنے والے ہیں ان کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، بس ان کو کہنا ہوگا اللہ سے کہ اللہ اس کو بخش دے اور اللہ بخش دے گا۔ اسلام میں بھی عقیدہ شفاعت ہے لیکن مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا۔ تو پھر بتانا مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری شفاعت تو اللہ کے لیے ہے۔ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم کہ اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری سفارش۔ تو مراد یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو۔ دراصل جس سے انسان کی غرض اٹکی بھی ہوتی ہے، انسان اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نظریں نیازیں چڑھایا کرتے تھے یہ اپنے بتوں کے اوپر تاکہ ہمارے بت ہم سے راضی ہو جائیں اور آگے یہ اللہ کو ہم سے راضی کر لیں۔ تو جب باطل شفاعت کا، غلط شفاعت کا عقیدہ لوگ گھڑ لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی، اللہ کی رضا کی ان کو پرواہ نہیں رہتی۔ تو یہاں پر ان کو اللہ سے جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا، اور اللہ اس کے لیے اجازت دے گا جس سے کہ اللہ راضی ہوگا۔ تو تم کیوں نہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے؟ اب وہاں پر جو لوگوں کی گھبراہٹ ہوگی اس کا ذکر کیا گیا کہ گھبرائے ہوئے تو ہوں گے۔ فزع کا مطلب ہوتا ہے گھبرا جانا۔ فزع یعنی اگر زا کے اوپر تشدید آ جائے تو فزع کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ میں ڈال دینا، اور ان کے ساتھ آئے فزع ان، اس کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ دور کر دینا، رغب عن کی طرح۔ تو یہاں پر جو شفاعت باطلہ کے عقیدے پر تکیہ لگائے عمل سے فارغ بیٹھ، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ شفاعت کا اختیار کس کو ملنا چاہیے، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اپنی مرضی سے قیامت کے دن کھڑا ہو کر کوئی شفاعت کر نہیں سکے گا۔ تو ایک تو یہ شفاعت کی بات آ رہی ہے یہاں پر۔ تھوڑا سا یہاں پر مضمون مشکل ہے سمجھنے میں، آیت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے حساب سے، اور مشکل کہاں پیدا ہوئی ہے؟ فزع عن کی وجہ سے، کہ فزع عن قلوبہم۔ تو یہ ہم کون ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ میدان حشر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ اذن لہو تک تو ایک مضمون مکمل ہو گیا کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، ٹھیک ہے، ایک مضمون یہاں تک مکمل ہو گیا۔ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں سے اب کچھ اور ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں، کوئی حکم امپلیمنٹ فرماتے ہیں، تو سب فرشتے خشوع اور خضوع سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ اور ہیبت اور جلال کا اثر دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے کہتے ہیں فلاں حکم حق کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو یعنی اگر مضمون ہم یوں جوڑیں تو تھوڑا سا ہم کو بیچ میں، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان بٹوین دا لائنز، یعنی جو چیزیں محذوف ہیں یہاں پر انڈرسٹوڈ ہیں، وہ یہ کہ ان مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ فرشتے اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، اور جیسے چہیتی بیٹی باپ سے کوئی فرمائش کرے تو باپ رد نہیں کرتا، بالکل اسی طرح جب فرشتے اللہ کے حضور سفارش کریں گے کسی کی تو اللہ تعالیٰ رد نہ کر سکے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، فرشتوں کو وہ شفاعت کا ذریعہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان فرشتوں کی اپنی حیثیت، اپنا مقام واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا سفارش کریں گے اللہ کے حضور تمہاری، یہ تو خود اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، یہ تو اتنا گھبراتے ہیں جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے،
ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے فزع عن قلوبہم